بادشاہ کون ہے؟ یزید۔ یزید وقت کا بادشاہ ہے۔ یزید کس خانوادے سے آتا ہے؟ بنی امیہ کے خانوادے سے آتا ہے۔ لیکن متوجہ رہیے گا، کوئی مجلس یوں ہی نہیں پڑھ دیتا، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تاریخ آپ کے سامنے، امام حسین کے سامنے بادشاہ کون ہے؟ یزید ہے۔ یزید کس خانوادے سے ہے؟ بنی امیہ خانوادے سے ہے۔ بنی امیہ کے خانوادے کے 14 بادشاہ گزرے، 14 بادشاہ۔ 5ویں امام کے دور تک بنی امیہ کی حکومت رہی۔ 6ٹھے امام کے قاتل جب شروع ہوئے، 6ٹھے امام کا جب دور آیا تو ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بنی عباس کا دور آ گیا۔ بنی امیہ کا مرکز حکومت کہاں ہے؟ شام ہے۔ بنی عباس کا مرکز اور حکومت کہاں ہے؟ بغداد ہے۔ بغداد۔ بنی امیہ کی حکومت کا پہلا حاکم کون ہے اور بنی امیہ کی حکومت کا آخری حاکم کون ہے؟ بنی امیہ حکومت کا پہلا، گورنروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا پہلا حاکم معاویہ ہے، پہلا حاکم۔ جب کائنات میں رسول آئے تو حکومت کس کی؟ رسول کی۔ رسول اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حکومت کس کی ہوئی؟ جو زبردستی بیٹھ گئے، ان تینوں کی چلی۔ کب تک چلی؟ 11 ہجری سے 35 ہجری تک کی یہ چلی حکومت۔ 35 ہجری کے بعد تختہ پلٹ ہو گیا۔ اب حکومت کس کی ہے؟ علی کی۔ علی اس دنیا سے چلے گئے، حکومت کس کی آئی؟ حسن کی۔ 6 مہینے حکومت تقریباً چلی، صلح ہو گئی۔ اب حکومت بنی امیہ کی پہلی حکومت شروع ہو گئی۔ شام سے آرڈر چالو ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حکومت کس کی ہو گئی؟ یزید کی۔ یزید جب حاکم تھا، یزید جب حکومت میں بیٹھا ہے، ہر دور میں حاکم ایک ہوتا تھا۔ یزید کے دور میں حاکم 2 تھے، دو حاکم بنے۔ ایک یزید شام سے حکومت کر رہا ہے، ایک زبیر کا نام سنا آپ نے۔ یہ حجاز جو عرب سعودی عربیہ جسے ہم کہتے ہیں، پہلے نام حجاز تھا، اس پہ حکومت کرنے لگا۔ جیسے ہی حسین نکلے مکے کی طرف، کربلا کی طرف، اس نے حکومت جمانا شروع کر دیا۔ یہ حسین کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا، بلکہ یہ حکومت کی لالچ میں حسین کے ساتھ رہتا، یہ ساتھیوں میں سے نہیں تھا۔ وہاں سے حکومت، یہاں بھی حکومت، تقریباً 3 برس تک اس نے حکومت کی۔ یزید تخت شام پہ بیٹھا ہوا، حکومت ہو گئی۔ اس کے بعد حکومتیں بدلتی گئی۔ بنی امیہ کی حکومت کب تک چلی؟ 132 ہجری تک چلی۔ کب سے شروع ہوئی؟ 41 ہجری سے مان لیے۔ 40 ہجری میں مولائے متقیان اس دنیا سے گئے۔ 6 مہینے کی تقریباً امام حسن کی حکومت رہی۔ اس کے بعد تخت دوسرا بیٹھ گیا، شام سے حکومت کا آرڈر دوسرا دینے لگا۔ کب تک چلی؟ 132 ہجری تک، تقریباً 92 برس بنی امیہ کی حکومت چلی۔ 5ویں امام تک کے قاتل بنی امیہ کے تھے، 6ٹھے امام کے دور کے قاتل بنی عباس سے ہو گئے۔ ان کا مرکز بغداد، ان کا مرکز شام۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ فہرست ہے جو کربلا کی سرزمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ کون خلیفہ ہوا؟ 14 خلیفہ بنے۔ پہلے حکومت کرنے والے کا نام معاویہ۔ جب وہ مر گیا تو یزید آیا۔ یزید جب گیا تقریباً 6 مہینوں کے بیٹے نے جب ایک ٹھوکر مار دی، اس کا بھی نام معاویہ۔ پھر مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان۔ یہ حکومتیں چلتی رہتی۔ کربلا کا نقشہ بنا کب ہے؟ کربلا تو ہونی تھی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو پیغمبر آگاہ کر کے گئے تھے کربلا کے میدان میں حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ کربلا کے میدان کے لیے تو پیغمبر بتا دے سب کا کفن ہے، حسین کا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ حسین کی شہادت کا صرف ایک مقصد تھا
اس دین کو بچا لانا جو دین نانا لے کے آئے ہیں. کوئی مقصد نہیں. حسین کی شہادت کا صرف ایک مقصد اس دین کو بچانا جو نانا دین لے کے آئے ہیں. حسین کون ہے؟ امام ہے. بغیر امام کے یہ دنیا نہیں رہ سکتی ہے. یہ بالکل عقیدہ. کیا امام کے بغیر ہی دنیا رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ. ہشام ابن عبد الملک، ہشام ابن حکم، یہ شاگرد امام میں سے تھے. ہشام ابن حکم انہوں نے سنا کہ بصرے کی مسجد سے، ظاہر سی بات ہے کہ علی کے خلاف نہ جانے کتنی مسجدوں اور ممبروں سے کیا کیا کہا گیا. بصرے کی مسجد سے ایک شخص ہے جو کہہ رہا کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے. جب انہوں نے سنا تو ان سے برداشت نہ ہو. تاریخ لکھتی ہے یہ بصرے کی طرف چل پڑے. اور جب بصرے پہ پہنچے مسجد کے قریب تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہماری ملاقات ان سے ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتی ہے. کہا ملاقات کرے. یہ چیتے ہوئے صفوں کو منزل تک پہنچے اور پوری مسجد بھری ہوئی. یہ خطبہ دے رہے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ تم لگتے نہیں ہو ہمارے ایریے کے. تو کہا ہاں میں یہاں کا نہیں رہنے والا ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں. بصرہ تو بغداد میں ہے نا، عراق میں ہے، میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا بتاؤ کیا کرنے آئے ہو؟ کہ کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجیے. کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجیے. دیکھیے امام کی ضرورت ہے یعنی اس کائنات کو ضرورت ہے. اس کائنات کو کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجیے. کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تاریخ نے لکھا کہ 15 سے 16 برس کی عمر تھا ہشام کی عمر تھی. لیکن پوچھو بچے کیا پوچھنا چاہتے ہو. کہ میرے سوالات کچھ عجیب و غریب ہیں. کہ پوچھو تو. کہ کیا تمہارے آنکھیں ہیں؟ کہ ہاں میرے آنکھیں ہیں. کیا کرتے ہو ان آنکھوں کا؟ کہ میں ان سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، رنگوں کو پہچانتا ہوں. دیکھیے تمہارا سوال احمقانہ سوال ہے، بے وقوفانہ سوال ہے. میرے سوالات احمقانہ ہی ہوں گے، بے وقوفانہ ہوں گے، بے وقوفوں جیسے ہوں گے. کیا تم جواب دے گا؟ ظاہر سی بات ہے بھری ہوئی مسجد کا انکار کر نہیں سکتا. کیا کرتا ہے کانوں سے؟ کہ میں سنتا ہوں کانوں سے. کیا تمہاری زبان ہے؟ ہاں میرے زبان ہے. کیا کرتا ہے زبان سے؟ کہ اس سے میں چیزوں کو کھاتا ہوں، چکھتا ہوں، ذائقہ محسوس کرتا ہوں. اچھا اب کیا بتا تیرے عقل بھی ہے؟ کہاں میرے عقل بھی ہے. کہ جب تیرے کان ہیں تو کانوں سے سن لیتا ہے، تیرے آنکھ ہے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، رنگوں کو پہچان لیتا ہے، تیرے زبان ہے تو چکھ لیتا ہے. تو عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کیا کام ہے؟ دیکھیے شاگرد کا امام ہے تو کیسے ہے؟ ایسے نہیں امام پہ کوئی شاگرد بنتا تھا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہشام وہاں مناظرہ کر کے پلٹ کر صادق آل محمد کے پاس آئے اور امام نے کہا ہشام اس مناظرے کا تم تذکرہ نہیں کر رہے جو کر کے آئے ہو. کہا مولا مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں. امام نے پلٹ کر ہشام سے کہا اے ہشام میں ایک وقت کا امام ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں سب کے سامنے سناؤ تم کیا مناظرہ کر کے آئے ہو. ہشام کھڑے ہو کے یہی مناظرہ چھٹے امام کو سنا رہے تھے. کہا مولا میں نے اس سے کہا تیرے آنکھیں ہیں؟ کہا کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہوں، رنگوں کو پہچانتا ہوں. کان ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا کرتا؟ کہا سنتا ہوں. کہا ہشام سے کہا مولا نے ہشام گئے کیوں تھے؟ کہا مولا میں نے سنا تھا وہ کہہ رہا کوئی امام نہیں، میں دلیل دے کے آیا ہوں. اب سنیے امام کے سامنے ہشام نے کیا بیان کیا. ایک مرتبہ کہا مولا میں نے اس سے کہا، اس نے کہا آنکھیں ہیں.
اس نے کہا کان ہے، اس نے کہا زبان ہے۔ میں نے کہا کانوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا سنتا ہوں۔ میں نے کہا آنکھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں۔ کہا زبان سے کیا کرتا ہے؟ کہا میں چکھتا ہوں۔ کہا پھر عقل ہے؟ کہا ہے عقل۔ کہا میں نے بتا دے تیرے آنکھ صحیح و سالم ہے تو بتا عقل کی کیا ضرورت؟ جب کان تیرے صحیح و سالم ہے بتا عقل کی کیا ضرورت؟ جب زبان تیری صحیح و سالم ہے تو بتا کیا ضرورت ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کوئی اچانک 10 برس پہلے ملاقات ہوئی ہو، اچانک آ کے کھڑا ہو جاتا، کہنے لگتا بھائی پہچانا؟ اب ذہن کام نہیں کر رہا، کچھ پہچانی شکل لگ رہی ہے، فوراً آنکھ میں کہاں پہچانی شکل لگ رہی ہے، فوراً آنکھ میں ٹرانسفر کر دیا دماغ کو، دماغ نے فوراً بتا دیا یہ فلاں شخص ہے، یہ دماغ میں ٹرانسفر کر دیا، تصدیق کر دی یہ فلاں شخص ہے۔ کبھی کبھی کوئی فون کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی پہچانا میں کون ہوں؟ فوراً کان تو کہتا پہچانی آواز لگتی ہے پر پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہاں فلاں چچا ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں دوست ہے، فلاں عزیز و قریب ہے، فوراً کان نے ٹرانسفر کر دیا عقل کی طرف۔ ایک مرتبہ زبان چکتی تو ہے لیکن ذائقے کو پتہ نہیں کر پاتی، ایک مرتبہ زبان فوراً ٹرانسفر کرتی عقل کی طرف۔ یہ ہشام مناظرہ کر رہے، کہہ رہے بتا آنکھ ہے کا ہے، کان ہے کا ہے، کا ناک ہے کا ہے، کا زبان ہے کا ہے، کا ان کا کام کیا ہے؟ کہا یہ کانوں کو سننا کام ہے، آنکھوں کا دیکھنا کام ہے، زبان کا چکھنا کام ہے۔ کہا پھر کیوں؟ تیرے عقل کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اگر عقل نہ ہو تو کبھی کبھی مجھے بھی شک ہونے لگتا ہے، مجھے شک ہونے لگتا ہے۔ کیسے شک؟ کہا جب میں کسی اجنبی کو دیکھتا ہوں شک ہوتا، پہچانتا ہوں پھر بھی نہیں پہچان پا رہا ہوں کون ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے پہچانا بھائی، آواز سنی لگتی ہے پھر بھی نہیں پہچان پاتا ہوں یہ کون ہے۔ کبھی کھائی ہوئی چیز کو کھاتا ہوں لیکن زبان بتا نہیں پاتی کون سی چیز ہے یہ سب عقل تصدیق کرتی ہے۔ کہا اتنا بتا دے جب آنکھ ہوتے ہوئے، کان ہوتے ہوئے، زبان ہوتے ہوئے عقل کی ضرورت ہے، ان سب کا امام عقل ہے، امام تصدیق کرتا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے۔ بتا تیرے جسم کو بغیر ایمان کو نہیں چھوڑا، پوری کائنات کو بغیر ایمان کو کیسے چھوڑے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ تیرے جسم کو بغیر ایمان کے نہیں چھوڑا، بتا پوری کائنات کو بغیر ایمان کے چھوڑ دے کہ یہ کیسے؟ یہ ساتھ پیارے محمد کی دین، یہ کوئی نہیں ہے دنیا کو دے سکتا ہے۔ عزیزوں یہی بچانے کے لیے حسین کربلا آئے، اسی مقصد کو بچانے کے لیے حسین کربلا آئے۔ حسین کربلا آئے اپنے خدا کو بچانے کے لیے، ورنہ دنیا خدائی کو چھوڑ دیتی۔ آج بہت سے دنیا میں لوگ کہتے ہیں شکر کیجئے، کہتے ہیں آج کی تاریخ میں بتاؤں، کہتے ہیں جتنے دن ہیں اتنے میرے خدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے دن ہیں اتنے میرے خدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر 10 سال ایسے رہے تو دنوں سے زیادہ خدا ہمارے ہوں گے۔ جو آج ہمارے برادران لوگ کہتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے، یہ ہم سے خود کہا گیا کہ حالات ایسے مجھے لگ رہے ہیں کہ دنوں سے زیادہ ہمارے بھگوان ہو جائیں گے۔ جہاں نکل رہے ہیں وہاں نکل رہے ہیں، وہاں دیکھیے ہر جگہ، اس کا مطلب دنوں سے بھی زیادہ بھگوان ہونے والے ہیں۔ شکر کیجئے کہ آپ در اہل بیت پر ہیں، جہاں پر خدا ایک ہے، معصوم 14، بس اور کچھ نہیں۔ تو اس مقصد کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے، اس انسانیت کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے۔ حسین انسانیت کو بچانے کے لیے، ورنہ خدا کو ماننے والے نہ ہوتے اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، حسین کی قربانی اگر نہ ہوتی تو خدا کو ماننے والے نہ ہوتے، نہ جانے کتنے خدا بن بیٹھے ہوتے۔ عزیزو اب آپ سے جڑی ہوئی باتیں، ہم سے بھی جڑی ہوئی باتیں، انسان پانی پیتا ہے کس لیے پیتا ہے؟ کیا پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے؟ کیا پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے؟
نہیں پوچھتی کیا کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا پھر کبھی کھانا کھانے کی ضرورت کیوں تھی؟ اگر پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی تو پھر پانی پینے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ کھانا کھانے سے پیاس بجھتی، نہ پانی پینے سے پیاس بجھتی، نہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا، ورنہ دنیا میں بہت سی تاریخ گزری ہیں جو کھاتے رہے سے۔ کیا دوا سے مرض ٹھیک ہو جاتی؟ نہیں ہوتی، دوا سے مرض ٹھیک نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے مرض کو ٹھیک کیا دوا کے ذریعے سے۔ ذریعہ کوئی اور ہے، ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہے، ذریعہ کوئی اور ہے، ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے؟ کیا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ کیا دوا سے مرض ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں عزیزو، اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ پانی سے تمہاری پیاس کو بجھاؤں گا، کھانے سے تمہارے پیٹ کو بھروں گا۔ یہ ذریعہ ہے، مرض کو دوا سے شفا دوں گا، یہ ذریعہ ہے۔ ذریعہ لوگ کہتے ہیں اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرا بچہ نہ بچتا، فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میرا بچہ نہ بچتا۔ جملے کو پلٹ دیجیے آج کے بعد، یہ کہیے اگر میرا خدا فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بناتا میرا بچہ نہ بچتا۔ اگر میرا خدا فلاں ڈاکٹر کو ذریعہ نہ بناتا میرا بچہ نہ بچتا۔ خدا پہ یقین رکھیے، خدا کی وحدانیت پہ یقین رکھیے۔ وہ جس طریقے سے رزق دے رہا ہے اس کی وحدانیت پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اس نے خود کہا ہے کہ تمہاری حرکتوں میں نے برکت رکھ دی ہے۔ ہم معجزے کے ذریعے سے تم تک کھانا نہیں لائیں گے، تم حرکت تو کرو پھر ہماری برکتیں دیکھو۔ بن موسم مریم کے لیے کھجور آ رہے ہیں، بن موسم نہیں ہے، لیکن اللہ مریم کو یوں ہی کھجور نہیں دے رہا تھا، ہلاؤ درخت کو، ہلاؤ کھجوریں گریں گی، تازہ کھجوریں بن موسم مریم کے لیے گرا کے بتا رہا تھا۔ اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو، ہم نے ایک نبی کی ماں سے کہا تھوڑا حرکت تو کرو پھر خدا کی خدائی دیکھو۔ اے میرے بندو تھوڑا تو حرکت کرو پھر میری معبودیت دیکھو۔ ہم تمہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں، تو یہی بچانے کے لیے حسین آئے تھے، یہی بچانے کے لیے۔ حرکت میں برکت ہے، ہم معجزے کے ذریعے سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تم ہلو تو صحیح۔ کیا یہ ہوتا ہے کوئی چھوٹا بچہ بولتا ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی چھوٹا بچہ بولتا ہے؟ لیکن ایک نبی کی گواہی دینے کی جب بات آئی چھوٹا بچہ بول کے بتا رہا، اس بچے نے حرکت کی، ہم نے گویائی ڈال دی۔ یہ حرکتیں ہیں، تم وہ حرکت تو کرو پھر اپنے خدا کی خدائی دیکھو۔ حسین یہی پیغام کربلا کے میدان میں دے۔ کیا دنیا میں یہ ہوتا ہے لاٹھی مارنے سے پانی میں راستے بنتے ہو؟ کیا یہ دیکھا ہے دنیا میں کسی نے لاٹھی مارنے سے پانی میں راستے بنتے ہو؟ ارے سمندر تھا، سمندر دریائے نیل، ایک سرے سے دوسرے سرے کو دیکھنا مشکل تھا، اور لاٹھی عصا کتنا بڑا تھا، کیا اس سرے سے اس سرے تک گیا؟ اتنا چھوٹا عصا، اتنا چھوٹا کہ موسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تکیہ بنا لیتا ہوں۔ ارے اتنا چھوٹا عصا سمندر میں مارا جائے راستے بن جائے، کیا یہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک نہیں 12 راستے بن جائیں، کیا یہ ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن خدا نے کہا موسیٰ مارو تو حرکت تو کرو پھر میری خدائی دیکھو، حرکت تو کرو پھر میری خدائی دیکھو۔
حسین یہی پہچان کہ ان ظالموں کی تم حکومت کے چکر میں ہو، آؤ خدا کے پاس تھوڑی محنت کر کے تو دیکھو خدا تمہیں کہاں تک پہنچاتا۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا، لیکن خدا نے کہا تمہاری حرکتوں میں میں نے برکت دی، حرکتوں میں برکت دی۔ اور وقت کو، زمانے کو، دور کو ایک امام اور ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ یہی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گویا کافروں کی موت مر گیا، وہ کافروں کی موت مر گیا۔ اور اللہ نے جتنی مرتبہ خطاب کیا یہی کہا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں۔ جملوں پہ غور کرنے والے قرآن کے تفسیریں جو لکھے گئے، اے لوگوں، لوگوں میں مسلمان بھی ہے اور بھی لوگ، اے لوگوں آؤ خدا کی بارگاہ میں۔ حسین یہی پیغام دے رہے، آؤ خدا کی بارگاہ آؤ۔ اور جب حسین کی طرف کوئی چلا گیا تو دیکھیے کس منزل پر پہنچا، کس منزل پر پہنچا۔ نہ حکومت اس کے سامنے، نہ سلطنت اس کے سامنے، یا دور حاضر میں کہیں نہ راکٹ اس کے سامنے، نہ میزائل اس کے سامنے کوئی اہمیت رکھتی، کچھ نہیں رکھتی۔ اگر اس نے حسین کے دروازے کے ساتھ جھکا، اگر اس نے حسین کے دروازے، چند دنوں کے پہلے کا واقعہ ہے، عرصے نہیں گزرے، زمانے نہیں گزرے ہیں، سب نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک نماز ایسی تھی، ایک نماز ایسی تھی جسے دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھی تھی، ایک نماز ایسی تھی جسے دنیا بھر کے مسلمانوں نے دیکھی تھی۔ نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ کوئی مسلکی تھا، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، سب کی نماز اس طرف تھی، سب کے رخ اس طرف تھے جس طرف اس نمازی کے ہاتھ اٹھ رہے تھے۔ یہ دنیا کو ایک پیغام دے رہے تھے جس کی نماز کون دیکھتا نہیں معلوم، لیکن علی ولی اللہ کی نماز سب دیکھ رہے ہیں، نہیں معلوم اس کی کون دیکھتا ہے۔ جب وہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، غور کریے، کوئی چیز دیکھیے اس پہ غور و فکر کریے، اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ علی کے چاہنے والے ہیں۔ مولا علی نے خود کہا کبھی پریشان نہ ہونا کیونکہ تم دلیل ہو، خود دلیل ہے تمہارے پاس، ایسی دلیلیں جن کی کوئی توڑ دنیا۔ جب وہ نمازی نماز پڑھانے کے لیے نکلا، ساری دنیا کی ٹیلی ویژن، ساری دنیا کے لوگوں کی رخ اس نمازی کی طرف تھی۔ اس نمازی نے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، قیام کیا، سجود کیا، کھڑا ہو گیا، پھر اللہ اکبر کیا، قیام کیا، سجود کیا۔ اب جب بیٹھا تشہد پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے، یعنی خدا کی عبادت کرنے کے بعد جیسے ہی مکمل ہوئی خدا کی عبادت، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اس سجدگاہ کی طرف جو زمین مٹی زمین کربلا سے لائی گئی تھی، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد کچھ چوما اس کے بعد اپنے چہرے پہ لگایا، چہرے پہ لگانے کے بعد بازو پر لگایا۔ جب ان دونوں بازوؤں پر لگایا، سینے پر لگایا، تب دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا کے لوگوں، ارے ہم کیوں ڈر جائیں، ہمیں کیوں خوف ہو جائے، ہماری کوئی حیثیت تھوڑی ہے، ہماری کوئی طاقت تھوڑی ہے، ہمارا کوئی وجود تھوڑی ہے۔ ہم نے خدا کی عبادت کر کے بتایا وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اسے چوم کر بتایا، اس مٹی کو بازو پر لگا کے بتایا، ارے ہمارے پاس طاقت نہیں، اس مٹی نے بازوؤں میں طاقت دے دی ہے، اس مٹی نے ان بازوؤں میں طاقت دے دی ہے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکا۔ ہمارا کوئی وجود نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، ہم کیا چیز ہیں؟
جو کچھ ہے وہ اس مٹی کا. ہم اپنے خدا کی عبادت کرنے کے بعد حسین کو یاد کرتے ہیں, حسین ابن علی کو سلام کرتے ہیں, ہم حسین کو یاد کرتے ہیں. عزیزو, یہ ہے امام حسین کا مطلب. کون سمجھے گا؟ امام کی ضرورت ہے دنیا, اس دنیا کو امام کی ضرورت ہے. وہ امام پر رہ گئے. اللہ نے ساری نشانیاں بتائی کہ تم کبھی پریشان نہ ہو. تمہارے پاس نشانیاں کہ وہ پردے میں ہے, جب آئے گا تو جوان کیسے. یہ تو ہم نے تمہیں نشانیاں دی ہیں. عزیزو, ایک ہی چہرہ ہے, ایک ہی تو چہرہ ہے, دو تو ہے نہیں. چہرہ ایک ہے, سر پہ بال ہیں, بھویں کی بال ہے. لیکن اگر 25 برس کے ہو گئے تو نہ جانے کتنی مرتبہ سر کے بالوں کو کٹوائیں گے, لیکن بھویں نہیں کٹوائیں گے. کیوں؟ یہ بڑھتی ہی نہیں ہے. سر کے بال بڑھتے, یہ کیوں نہیں بڑھتے؟ قدرت بتانا چاہتی, جسے میں روکنا چاہوں وہ ٹھہر سکتا ہے, جسے میں بڑھانا چاہوں وہ بڑھ سکتی ہے. اور خدا نے کیا انتظام کیا ہے, آپ کبھی اپنے جسم کے اوپر غور کریے. کیا انتظام کیا ہے؟ ایک آنکھ کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا کر دیا. اس کے لیے بہترین سایہ بنایا ہو, بہترین سایہ بنایا. 4 انگل کا فاصلہ ہے اس بال اور اس بال میں, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اس میں کتنا فرق رکھ دیا اس نے, بہت رکھ دیا. آپ روئیے, آنکھوں سے نکلا ہوا اشک کبھی اس کا ذائقہ لیجیے, نمکین ہوتا ہے. لعاب دہن میٹھا ہوتا ہے. چیک کریے گا اس کو, لعاب دہن میٹھا ہوتا ہے اور نمکین ہوتا ہے. آنکھوں سے جو آنسو نکلتے نمکین ہوتا ہے. آپ سوچئے یہ چمڑی سے بنی ہوئی آنکھوں کو نمک کی ضرورت تھی تاکہ اس کی حفاظت ہوتی رہے, اس نے نمکین رکھا. اس زبان کو میٹھے کی ضرورت تھی, اس لیے اس نے میٹھا رکھا. قرآن کو سمجھیے, حسین کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو. کسے قتل کرنے کے لیے تم آمادہ ہو, کسے مارنے کے لیے آمادہ ہو. ارے میں فاطمہ کے بیٹا ہوں جہاں علم پائے جاتا ہے. تم نہیں جانتے میں علی کا بیٹا ہوں. اگر تھوڑا سے لعاب دہن کم ہو جائے, تھوڑا سے کم ہو جائے, ہر منٹوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا پڑے گا. اور اگر تھوڑا سے زیادہ ہو جائے گا تو بار بار ڈبے میں ڈالنا پڑے گا, بار بار ڈالنا پڑے گا, ورنہ زندگی نہیں چل سکتی. خدا نے کیا نعمت دی ذرا سوچیے. آپ اہل بیت کے دروازے پر کیا دیا ہے. آپ کو میں مثال دوں, ایک مثال سنیں, پھر سنیں. ایک صلوات کے محمد والے انسان کبھی سے بھی زیادہ ہوگا. کسی استاد یا اپنے شاگرد سے پوچھا, بتاؤ انسان اور بچے کے کیا فرق ہے. بچے نے بہت اچھا جواب دیا اپنے استاد کا. انسان اور گدھے میں اتنا فرق ہے کہ انسان کو تو گدھا کہا جا سکتا ہے, لیکن گدھے کو کبھی انسان نہیں کہا جا سکتا. یہی فرق ہے. عزیزو, اگر اہل بیت نہ ہوتے دنیا کو کوئی بھی علم نہیں. آج لوگ ارسطو کی بات کرتے ہیں, افلاطون کی بات کرتے ہیں, فلاں تھنکر کی بات کرتے ہیں, فلاں رائٹر کی بات کرتے ہیں. یہ کہاں سے لائے؟ ارے ان کی تفسیریں نہ کرو, آؤ قرآن کی تفسیریں کرو. ہر خوش کو تر کا علم کہیں موجود ہے صرف قرآن میں. پوری کائنات کا علم کہیں موجود ہے تو قرآن میں. آج چرا چرا کے اپنے نام سے لگاتے ہیں. یہ چرا چرا کے لگانا, ان قرآن کو پڑھ کے لکھتے ہیں تب ان کا تذکرہ زندہ. عزیزو, اگر خدا کی خدائی نہ ہوتی بچانا تو حسین اپنی جان کو نہیں. خدا کی خدائی بچانی تھی, اس خدا کی خدائی جس نے پوری کائنات کو بنایا. ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, ہر شے پہ اس کی قدرت ہے. عزیزو, اگر ایک لمحے کے لیے سوچیے, ایک مثال ہوں آپ کو. کبھی اپنے ہاتھ کو اٹھائیے گا اور انگوٹھا یوں کریے, آپ اس طریقے سے کر لیجیے, یہ بٹن کھول کے دکھا دیجیے. آپ انگوٹھے کو ہٹائیے, بٹن کھول کے دکھائیے, نہیں کھلے گا. یہ بٹن نہیں کھلتا
اگر یہ انگوٹھا نہ ہو، ارے ذرا سوچو، ایک انگوٹھے کے نہ ہونے پہ ایک بٹن نہیں کھولا جا سکتا ہے، بتاؤ اگر امام نہیں تو کائنات کیسے چلے گی؟ اگر انگوٹھا سے موڑ دیا جائے تو بٹن نہیں کھلتا۔ تو خدا کی خدائی بچانے کے لیے حسین نے، آج دنیا حاکم تائی کی بات کرتی ہے۔ عزیزوں، میں نے سنا تھا ڈاکٹر کنور سادی کی بہت ساری مجلسیں، ایک مرتبہ وہ کہنے لگے، گاندھی بھون میں ایک پروگرام ہوا تھا، کہنے لگے کہ آج دنیا میں اگر کس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو دو ہی لوگ، ایک گوگل ہے، ایک علی۔ کہیں بھٹکیے تو گوگل سے سوالات کریے۔ عزیزوں، میں ایک دن گوگل پہ حاتم طائی کا تصویریں پڑھنے گئے، یعنی کسی سنا تھا کسی سے، میں نے کہا لاؤ دیکھتے حاتم طائی، پیغمبر کے دور سے پہلے کا تھا، حاتم دور پیغمبر سے پہلے آیا تھا، اور اگر آیا نہیں ہوتا تو مولا علی کے دور کے بعد کیا کیوں ہوتی؟ مولا علی سے سوال کیا، حاتم طائی 40 دروازوں سے دیتا یا 7 دروازوں سے دیتا، 2 تاریخ 40 یا 7، تو کہا ایک ہی دروازے سے کیوں نہ دے دیا جائے گی، دوسرے دروازے جانے کی ضرورت پڑی۔ حاتم طائی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی، گوگل پہ ڈالیے گا تو ملے گا تفسیر، کتابوں کے نام بھی لکھے رہے۔ اگر دادا میں سخاوت تھی تو بھٹکا نہیں بیٹا، سخی کے پاس ہی گیا ہے، کسی اور کے پاس نہیں گیا۔ سخاوت تھی حاتم طائی میں، سخی تھا مشہور زمانے میں، آج بھی اس کی سخاوت کے چرچے ہوتے، لیکن میں نے کہا اس کی سخاوت صحیح تھی تبھی نسلیں صحیح جگہ گئی، صحیح جگہ گئی۔ اگر اس کی سخاوت دکھانے والی ہوتی تو نسلیں کہیں اور چلی جاتی۔ عزیزوں، میں یہی میں کہتا ہوں، دکھا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین رکھو خدا پر، یقین رکھو خدا پہ۔ جس طریقے سے پانی پیاس بجھا نہیں سکتی، کھانا بھوک مٹا نہیں سکتی اگر وہ نہ چاہے، جس طریقے سے دوا شفا دے نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے، اسی طریقے سے اگر کوئی چیز میں آپ دکھاوا نہیں کرتے، یقین رکھو وہ چاہے گا، دنیا کا ہر شخص جانے گا۔ ارے کون نہیں جانتا علی دارالحکومت پہ تھے، یہ کون نہیں جانتا سوکھی روٹی کھاتے تھے، یقین خدا پہ تھا۔ ارے بھائی، یہ کہنے دیجیے جس نے علی کی سوکھی ہوئی روٹیوں کے تذکرے کو مٹنے نہیں دیا، وہ آپ کے نیک اعمال کو بھی مٹنے نہیں دے گا، اسے زندہ رکھے گا۔ بس خدا سے امید لگائیے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا کبھی مایوس نہ ہونا خدا کی رحمتوں سے، کبھی مایوس نہ ہونا خدا کی رحمتوں سے۔ اس کی رحمت کی بارش کب ہو جائے تمہیں کیا خبر، اور جب وہ دینے بھی آئے تو فرعون کی بادشاہت موسیٰ کو آنے سے روک نہ سکی تو اس کی نعمتوں کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ نمرود کی پوری حکومت ابراہیم کو کعبہ بنانے طواف کرنے سے روک نہ سکی تو خدا کی رحمتوں کو کون روکے گا، کون روکے گا؟ بس خدا سے لو لگائیے۔ یہی پیغام حسین کا تھا، یہی حسین بتانا چاہتے تھے۔ حسین دنیا کو پیغام دے رہے تھے، لوگوں امام کی ضرورت ہے، وہ امام نہیں، کسی امام کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے امام کو قتل کر دیا کوئی بخشش کے امکان نہیں، لیکن لوگوں نے حسین کو قتل کر دیا، زہرا کا لال کربلا میں مارا گیا۔ ہاں عزیزو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ضرور نہیں کربلا۔ کیسے بیان ہوں؟ 10 سفر 2 روایتیں ملتی ہے، 10 سفر 13 سفر، سکینہ بنت الحسین کی شہادت کی، لیکن 10 سفر زیادہ معتبر ہے 13 کے مطابق۔ یہ ایام شہادت جناب سکینہ ہے۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں حسین کی وہ بچی ماری، وہ بچی یتیم ہوئی جو بن باپ میں کبھی سو نہیں پاتی تھی،
علی کی دعا کا نام عباس تھا، حسین کی دعا کا نام سکینہ تھا۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک بیوی کو حسین کی بہن نے سوار کیا۔ جب سکینہ سوار ہونے لگی، زینب نے شمر سے کہا، شمر میں اسی اونٹ پر سوار ہوگی، اس لیے بچی بہت کمسن ہے اور بچی اونٹ کی بلندی سے گر جائے گی، اس لیے میں بچی کو لے کر سوار ہونا چاہتا ہوں، لے کر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ شمر ملعون نے کہا، نہیں نہیں زینب، اس بچی کو تنہا سوار ہونا پڑے گا۔ عزیزو، جب کبھی اونٹ دیکھا کیجئے تو آپ تصور کرا کیجئے کہ سکینہ کس طریقے سے اس پہ سوار ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، نکولی ہوتی ہیں، نکولی ٹائپ کی ہوتی ہے۔ سکینہ کو رسی میں باندھا گیا، سکینہ بیٹھی نہیں بلکہ رسی میں جکڑا گیا۔ اونٹ چلتا تھا، سکینہ آواز دیتی تھی، ہائے چچا، ہائے بابا۔ ہاں عزیزو، بس ایک تو روایت ہے، زیادہ مسائل پر نہ روئیے ضرور، لیکن عزیزو یہ قافلہ چلتا گیا۔ آمادہ کرنے کے لیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آخری روایت ہے، آمادہ کر ہو جائیے گا۔ یہ قافلہ چلتا گیا، چلتا چلتا ایک مرتبہ ایک منزل پر خولی کے ہاتھوں سے وہ نیزہ چھوٹ کر زمین پہ گر گیا جس پر سر حسین تھا۔ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جب اٹھ نہ سکا۔ شمر کو معلوم تھا یہ حسین کا سر ہے، یہ رکا ہے تو کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ ایک مرتبہ آیا سجدے سجاد کے قریب اور تازیانے مارتے ہوئے کہنے لگا، اے سجاد، آئیے اپنے بابا سے معلوم کریے وہ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ آگے کیوں نہیں پڑھ رہے۔ تاریخ لکھتی ہے رات کا سناٹا، یہ جو واقعہ ہے رات کے سناٹے کا واقعہ تاریخ لکھی، رات کا سناٹا تھا۔ شمر ملعون کا یہ حکم تھا، کوئی بھی لشکر، کوئی بھی قافلہ کہیں بھی میری مرضی کے بغیر رک نہیں سکتا، تیزی سے ساتھ چلتے رہو۔ جب یہ قافلہ رکا ہے عزیزو، شمر تیزی سے آیا، بتاؤ قافلوں کو کیوں روکا گیا؟ لوگوں نے بتایا حسین آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ عزیزو آیا سجاد سے کہنے لگا، سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کے بیڑیوں کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد ایک مرتبہ آیا اپنے بابا کے پاس، بابا آپ آگے بڑھیے، اس لیے کہ سجاد میں اتنی طاقت نہیں ہے اور تازیانے کھائے، میرے لال سکینہ پیچھے کی گئی ہے، میرے لال سکینہ کو لے آؤ۔ عزیزو بس ایک جملہ اور آخری ایک روایت میں پڑھی، آمادہ کرنے کے لیے میں نے اس روایت کو پڑھا۔ زینب چلی ہے، آگے آگے زینب تھی۔ عزیزو جب ایک منزل پر پہنچی تو زینب نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوش بیوی تھی جو زمین پہ بیٹھی تھی، سکینہ کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھی۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ زینب نے حسرت بھری نظروں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، اس لیے کہ جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا کسی نے بھی اسے دلاسا نہیں دیا ہے، اے بی بی کسی نے اس کے سر پہ دستِ شفقت نہیں پھیرا ہے۔ عزیزو اتنا کہنے کے بعد زینب نے سکینہ کو لینا چاہا، ایک مرتبہ پھر زینب مخاطب ہوئی اس بی بی سے، کہنے لگی بی بی، اے بی بی اس سکینہ کو دینے سے پہلے اے بی بی ایک کام کر دیجئے۔ کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہ اے بی بی آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ لیکن زینب نے کیا کہا، اے بی بی آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ میں نے کہا اس جملے کو میں آمادہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اے بی بی آپ اپنا نام بتا دیجئے۔ کہا بی بی نے، اے زینب، اے بی بی بتا نام جان کر کیا کرو گی؟ کہ اے بی بی آپ نے احسان کیا ہے، ارے آپ کا نام لے کر آپ کو بچوں کے حق میں دعا کروں گی۔ ایک مرتبہ جیسے کہا بچوں کے حق میں دعا کروں گی، ارے بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، زینب کس بچے کے حق میں دعا کروں گی؟ ارے میرا لال مارا گیا۔ زینب کا لال مارا گیا، بس آمادہ ہو گئے۔ آئیے جناب زینب لیتی ہوئے قافلے کو دربار شام سے گزرتی ہوئی زندان شام تک آ گئی۔ ہاں عزیزو زندان شام وہ زندان جہاں پہ سکینہ آ کے بیٹھ جاتی، جب کسی بچے کو اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے دیکھتی تھی وہ
پھوپھی اماں یہ اپنے بابا کے ساتھ جا رہا، میرا بابا کب آئے گا؟ آلی جو شام کو پرندے کو اڑتے دیکھی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے؟ اے بیٹی اپنی اپنے گھروں کو جا رہے، اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ آلی جو سکینہ کی یار 2 دن دانے شام میں دفن ہو گئی، بس عزیزوں تو 4 منٹ ہے، سنیے جناب سکینہ کی وہ شہادت جہاں زندان میں ہوئی تھی، تاریخ لکھتی رات کی تنہائی تھی، سکینہ بنت الحسین تھی، ایک مرتبہ خواب سے چوکی، کہنے لگی پھوپھی اماں میرا بابا کدھر گیا؟ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ پھوپھی اماں میرا بابا بھی یہی تو تھا، سکینہ کو سمجھانے لگی، سمجھا رہی تھی، یہ آواز یزید کے کانوں تک گئی، یزید نے جب جانا کیے سکینہ کے رونے کا سبب اس کے بابا کی یاد ہے، ہر ایک کشت میں سرے حسین رکھا گیا، اوپر سے کپڑا ڈالا گیا، ہر کشت سرے حسین چلا، اللہ جانے زینب نے کیا دیکھا ہوگا جب سر حسین کا عزیزو دل بول کے روئیے گا۔ آپ کو معلوم ہے جناب زینب کا ایک لقب ہے عقیل بنی ہاشم، بنی ہاشم کی سب سے عقل مند عورت جناب زینب کو کہا جاتا تھا۔ جب وہ سر آ رہا ہوگا زینب کو تو خبر ہو گیا ہوگا اس تخت میں کیا ہے۔ خلیفہ جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے، ارے کوئی دوست احباب جاتا ہے، ارے بچوں کو پکڑتا ہے، بچے گھبرانا نہیں، تمہارا باپ نہیں تو میں تو ہوں، بچے گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، میں تو ہوں، آؤ میں تمہیں ٹافی دلاتا ہوں، آؤ میں تمہیں کھلونے دلاتا ہوں۔ جب بچہ نہیں مانتا بازار میں لے کے جاتا ہے، کھلونے دلا دیتا ہے۔ عزیزو معصومی کا کون ہے؟ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، کہیں اس کا بابا یاد نہ آ جائے۔ ارے جنہوں نے یہ ہمیں سبق دیا، یتیم بچوں کے سامنے کسی بچے کو پیار نہ کرو، کہیں اس کا باپ یاد نہ آ جائے۔ اس کے یتیم بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ارے کشت میں سرے حسین تھا، زینب نے آتے ہوئے دیکھا، ارے کہاں ہوگا واپس لے جاؤ، سکینہ تک نہ جائے، اسے واپس لے جاؤ۔ لیکن عزیزو سرے حسین سکینہ تک آ گیا، خزادارو جب آیا، سکینہ نے زینب کو دیکھا، خزادارو نہ جانے جملے کیسے آپ سنیں گے، سکینہ نے زینب کو دیکھا، کہنے لگی پھوپھی اماں ہم نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، ہم نے پانی تو نہیں مانگا تھا، اے پھوپھی اماں یہ کھانا کیوں آیا، یہ پانی کیوں آیا ہے؟ زادار سکینہ کے ہاتھ بڑے، ہر جو کپڑے کو ہٹایا، کیا دیکھا کھانا پانی نہ تھا بلکہ حسین کا کٹا ہوا سکینہ نے رخساروں پہ رخسارے رکھ دیے، کہنے لگی بابا ارے ذرا میری جانب تو دیکھو۔ علیزہ خطابی کا جملہ ہے، سکینہ کے تماچے بہت مارے گئے، عمر کیا تھی 4 برس، 4 برس کی بچی کا چہرہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، شمر کتنا بڑا تھا، ارے سن کے حساب سے تماچا ہوتا ہے، 4 برس کا اتنا چھوٹا چہرہ، اتنا بڑا تماچا، جب مارتا تھا تو کانوں تک خبر لے سکتا۔ بابا ذرا آنکھیں کھول
دیکھو بابا ان تماچوں کے نشان دیکھو ارے بابا زبان سے لے کے کانوں تک تماچوں کے نشان ہے بابا سکینہ کو تو دیکھو 4 برس میں کس طریقے سے باندھ ہوئے دے بس سنی لو کہتی سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی ایک مرتبہ سیلم نے شہادت کو بلایا سکینہ نے کوئی آواز نہ دی آواز دی سکینہ اس تنہائی میں ہوتی نہیں سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اجب رخصت ہو گئی تو غسل کفن نہ پہنایا گیا وہی کرتا ہی کفن تھا اب سنیے عزیزوں دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جو زندان شام کا منظر تھا کربلا میں اتنے شہید ہوئے ہر شہید کا جنازہ حسین نے اٹھایا یعنی مرد نے اٹھایا سب جنازے مرد اٹھاتے ہیں زندان شام میں جنازہ ایک عورت نے اٹھا کے سجاد کے ہاتھوں میں آوازی بھی امائن بھی نہیں ہوگی جاگی مزید ایک مرتبہ سجاد نے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا اے بی اماں میری بہن کو اٹھا دیجئے ارے زینب نے سکینہ کو اٹھایا ہاتھوں پہ رکھا دھیرے دھیرے قدموں سے تربت سکینہ تک آ گئی ایک مرتبہ سجاد نے اتارنا چاہا تو ہاتھ اتار لے آوازی میرے لال مجھے دے دو وزلیز و سجاد نے کہا ہے بابا بیٹا بہت مجبور تھا بابا ہر جب کہتے تو یہ حالت نہ تھی 4 برس کی بچی 5 سفید لے کر آئی ہے کانوں سے لہو ٹپک رہا ہر رخساروں پہ تماچوں کے نشان